السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، آج جو خان صاحب کو گرفتار کر دیا گیا ہے، ایک نان رسپانسیبل ایکٹ انہوں نے کیا ہے کہ کمرہ عدالت سے تھم امپریشن لگاتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں، یہ ایکسپیکٹیشنز ہمیں پہلے سے ان سے تھیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آئین شکنی کی اور اس کی گولڈن جبلی پہ جس طرح سے انہوں نے آئین کو توڑا، قانون کی بالادستی کرنے کے بجائے انہوں نے قانون کو توڑتے چلے گئے اور اپنے لیے انہوں نے کسی بھی قانون کی جو شکن تھی اس کو ہمیشہ انہوں نے توڑا ہے، اور اس کا جو انہوں نے مثال قائم کی زمان پارک میں، جو بربریت اور جو وہاں پر انہوں نے فسطاطیت جو مچائی ہوئی تھی، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا، اور رانا ثناء اللہ کے انٹرویو سے بھی یہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ آخری حد تک جائے گا۔ آج یہ اس نے جو توہین عدالت کی ہے، میری عدلیہ سے یہ سوال ہے کہ آیا ابھی تک رانا ثناء اللہ کے اس انٹرویو کے اوپر ابھی تک ایکٹ کیوں نہیں ہوا، اور اس کے پر کوئی قانون لاگو کیوں نہیں ہوا؟ خان صاحب کو جس قانون کی شکن کے تحت انہوں نے جو گرفتار کیا ہے نیب نے، وہ کس اس پہ کیا ہے؟ ان کے جو نیب کے جو الزامات اور جو مقدمات پہ جو نون لیگ کے اوپر جو ان کے وہ تھے، اس پہ تو آج دن تک انہوں نے اس طرح کے اریسٹ جو کیا ہے، جس طرح سے خان صاحب کو وہ اس طرح سے اریسٹ انہوں نے نواز شریف کو یا مریم نواز کو تو انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس کو جو ہے 10 دن کی لیو دی تھی، اور وہ آج دن تک بھگوڑا پاکستان واپس نہیں آیا، اور اس کے بھگوڑے کی واپسی کے لیے یہ سارے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، جو ہمارے خان صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈال کے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر اور اس بھگوڑے کو واپس جو لایا جا رہا ہے، یہ ساری عوام ان کی ان چالوں سے بھی واقف ہے، اور اس طرح کی جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں، جو ان کے جو ایکٹ نظر آ رہے ہیں، اس سے عوام بخوبی واقف ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ خان وہ سچا اور ایماندار لیڈر ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے اگر ان جاہل اور گھٹیا پی ڈی ایم نے اگر کوئی ظلم نہ کیا ان کے پر، تو انشاءاللہ وہ بری ہو کر اس ملک میں دوبارہ وزیر اعظم کی صورت میں سامنے ابھریں گے، اور انشاءاللہ خان صاحب ہی ہمارے وہ واحد لیڈر ہوں گے آنے والے وقتوں میں ہمارے مستقبل کے لیے۔ وہ واحد وہی لیڈر سامنے آئے گا جس سے اس پی ڈی ایم کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور یہ اس کام پہ ٹانگنے کی وجہ سے ہی یہ جو سارے جو انتظامات انہوں نے کیے ہیں ان کی پیشی پہ، تو میرا خیال سے یہ ہر بچہ جان چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف ظلم ہے، اور یہ قانون کو جو ہے یہ توڑا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک بندہ، ایک مجرم نہیں، ایک ملزم اپنی پیشی کے لیے وہ کورٹ آ رہا ہے، اور اسے وہاں پر موقع پاتے ہی انہوں نے جو وہاں سے اریسٹ کر لیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کس قانون اور کس ایکٹ کے تحت انہوں نے خان صاحب کے پر یہ جو آج انہوں نے کیا ہے، وہ کس قانون اور ایکٹ کے تحت کیا؟ یہ میرا عدلیہ سے بھی ہے سوال، اور یہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے یہ سوال کہ جو پاکستان میں کس قانون اور کس آئین کے تحت یہ لوگ جی رہے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں جو ہے ذہنی غلام، اور اب تو جو ہے یہ ہمیں جو غلامی نظر آ رہی ہے، یہ واقعی جو خان صاحب نعرہ لگاتے تھے آج یہ اس پہ مہرے لگا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے جو رات کو انکشاف کیا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہے، اور اس میں آرمی کے بہت اہم ترین افسران جو ہیں شامل ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں دیکھیں اس بارے میں یہی کہوں گی کہ ابھی تک ہم لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خان صاحب ایک امید ہے، ایک کرن ہے اس پاکستان کی عوام کی۔ اگر بھولے سے بھی یہ اس طرح کا ایکٹ کرنے کا سوچتے بھی ہیں تو ہم آگ لگا دیں گے ان اداروں کو جو انصاف بانٹنے کا نام لے رہے ہیں، یا جو انصاف بانٹنے کے لیے جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انہیں بھی آگ لگائیں گے، اور ہم اپنی آرمی کے آمنے سامنے آ جائیں گے۔ میں آج یہ کھلے عام یہاں پر میں اس چیز کو میں اس کا اعلان کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں ہوں گی۔ جو کچھ کرنا ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے، جو ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اس ملک میں قانون کی بالادستی کو فروغ نہیں دے سکتا، تو اس سے ہمیں یا ہمارے بچوں کو یا ہمارے ملک کو کیا وہ پروٹیکشن ملے گی؟ جی تھینک یو میم۔